اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دوستان محترم، یہ ہمارا سنی اجتماع سرکار غوث العالم قدوۃ الکبریٰ اوحد الدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، یہ جو نشست ہے اس کو کوئی رسمی تقریر کی محفل آپ نہ سمجھیں، اس میں ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اور بزرگان دین کے جو ملفوظات ان کی کتابوں میں نے پڑھے ہیں، تو بزرگان دین کی زندگی میں ایسے پروگرامات نہیں ہوتے تھے کہ بڑے بڑے اسٹیج لگیں، ہزاروں لوگ آئیں، نعرے لگائیں، پھر بیان ہو۔ ویسی محفلیں سجاتے تھے، جہاں 5 10 15 بندے مل گئے وہیں محفل ہو جاتی تھی، مگر وہ سکھانے والے کی نیت بھی اللہ کی رضا اور سیکھنے والے بھی خالص نیت سے بیٹھتے تھے۔ سرکار مخدوم پاک نے 3 سے زیادہ مرتبہ پوری دنیا کا دورہ کیا، اور آپ جہاں جاتے تھے وہاں کی زبان میں تقریر کرتے تھے، اور وہیں کی زبان میں کتاب لکھتے تھے۔ انہی لوگوں میں تربیت دے کر کسی کو اپنا نمائندہ بناتے، وہ کتاب دیتے، پھر آگے چلتے۔ یوں مخدوم پاک نے دین اور سنیت کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ محفلیں رسمی نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس رسماً بیٹھنے کا وقت، نہ میرے پاس۔ ہمیں بیٹھ کر کے ان بزرگوں کی زندگی سے کچھ نصیحت سیکھنی ہے۔ دیکھو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس کو محسوس کرانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی مثال برابری کے لیے نہیں۔ ابھی ہمارے جو بھی پیر ہیں، اگر ان کا کوئی حکم آ جائے، بندہ نیند سے بیدار ہو جاتا، کھڑا ہو جائے، میرے پیر کا حکم ہے،
تو یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، پیر نہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ ہمارا معبود ہے، وہ اللہ ہے، وہ مسجود ہے، عبادت اور سجدہ صرف اسی کے لیے۔ وہ رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کھیل تماشا جو کوئی بھی آ کر لگاتا ہے، سرکس لگاتا ہے، کھیل تماشا کے لگاتا ہے، تو کیا اس کھیل تماشے کو لگانے والا وہ کھیل تماشا ہمیشہ کے لیے رہنے دیتا ہے؟ وہ ٹائمپریری ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بھی کھیل تماشا قرار دیا، یہ ٹائمپریری ہے، ختم ہو جانے والی چیز۔ اور جس طریقے سے کھیل تماشے کو دیکھنے والے تھوڑی دیر کے لیے لطف اٹھاتے ہیں، بعد میں جھونکے تم، بس یہی دنیا کا عالم ہے کہ دنیا میں رہنے والے اس کھیل تماشے سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اٹھاتے ہیں، پھر جھونکے تم۔ کاش کہ اس راز کو میں اور آپ سمجھ جائیں تو گفتگو کرنے کی آگے ضرورت ہی نہیں۔ بہت سارے ہم میں کل تھے جو آج نہیں ہیں، اور کل آنے والے میں بہت ایسے ہوں گے جو نہ رہ سکیں گے۔ تو یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا سانس اکھڑتے ہی۔ کیا کریں گے جب قبر میں جائیں گے؟ دنیا کی تو زندگی 60-70 سالہ ہی ہے، اور قبر کی اور آخرت کی زندگی تو دائمی اور ہمیشگی کی ہے۔ تو وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سرکار مخدوم پاک تارک السلطنت ہیں، صرف تارک دنیا نہیں، تارک السلطنت ہیں۔ اور میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس کو میں تھوڑا واضح کروں آپ کے سامنے کہ یہ کیسے ہیں۔ انسان کو اپنی جاب سے، اپنے دندے، کاروبار، تجارت سے پیار ہے، اور اس لیے وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے پیار ہے، اور ان سے رشتہ نبھانے میں وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو اپنے بیوی بچوں سے پیار ہے، اور ان کا پیار نبھانے میں وہ اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزوں کی وجہ سے وہ دین پر عمل چھوڑ رہا ہے نا، یہ ساری کی ساری دنیا کی محبت ہے، اور یہی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو دنیا ایسی دل میں نہیں پالنی ہے ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین چھوٹ جائے۔ مخدوم پاک وہ عظیم غوث ہیں کہ جن کو 15 سال کی چھوٹی سی عمر میں تخت و تاج وراثت میں مل گیا۔ آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ یوں تو آپ کی بڑی شانیں ہیں کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں صرف 1 سال میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر لیا۔ عمر 7 سال کی اور حفظ کرنے کی مدت 1 سال، اور وہ بھی 7 قراتوں کے ساتھ۔
14 سال کی عمر ہوئی تو آپ تمام علوم جو دارالعلوم درسگاہ میں پڑھائے جاتے تھے تمام علوم پڑھ کر کے آپ فارغ ہو گئے، اور اسی سال آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اور آپ سلطنت پر براجمان ہوئے، اور 10 سال تک آپ نے حکومت کی، 10 سال تک۔ اب کوئی چھوٹی سی جاب کرتا ہے اور بہانہ کرتا ہے کہ مسجد نہیں آ سکتا، کسی کو چھوٹا سا کام مل گیا اور وہ بہانے کرتا ہے کہ میں مسجد نہیں آ سکتا۔ یہ پوری سلطنت مل گئی۔ گھر سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے، یہ پوری سلطنت سنبھالنا، اور 400 سال سے وہ سلطنت چلی آ رہی ہے، پوری سلطنت سنبھالنا ہے۔ مگر اس پوری سلطنت کو سنبھالنے کے درمیان سرکار غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روحانی درجے طے کیے، اسی حکومت کرتے کرتے وہی روحانی درجوں کو طے کرنا آپ کی غوثیت کے لیے بنیاد بن گیا۔ کیسے؟ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس غور و فکر سے میں بول رہا ہوں اس غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ تخت و تاج پر بیٹھے، چند سال گزرے کہ حضرت خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں سلطنت کے کاموں کی وجہ سے فرصت اور فراغت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ بغیر زبان ہلائے اپنے دل سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہمیں زبان سے تو کرنا ہی چاہیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ میں طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں، اور سمجھ لو کہ یہی صوفیہ کی محفل لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی صوفی یوں جنگلوں میں لے جا کر آپ کو مجاہدات کروانے نہیں آئے، اسی کو صوفیہ کی نشست سمجھو، چونکہ جو ان کی محفل میں بیٹھتے تھے وہ بھی خوش نصیب تھے، اور جنہیں ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا وہ ان کی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کر سنتے سناتے ہیں، گویا وہ انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ غوث العالم کو کہا آ کر کہ تمہیں 2 سال تک اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی میں آپ کو یہ واقعہ نہیں سنا رہا، اس کو آپ بھی پریکٹیکل کرو، پھر اس کا لطف پاؤ۔ زبان بند ہو اور تمہارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ کچھ لمحات اپنی زندگی میں ایسے نکالو کہ جس میں رابطہ تمہارا سیدھا تمہارے رب سے جڑا ہوا۔ جب تم اللہ سے مناجات کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہے ہو، اس وقت تم حضوری کی کیفیت میں۔ مخدوم پاک کو خواب میں آ کر حضرت خضر نے کیا بتایا؟ اللہ کا ذکر کرو مگر زبان نہیں ہلانی، دل سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو زبان سے کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا دل دماغ کہیں اور ہو، مگر جنہیں ذکر ہی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دل سے ذکر کرنا ہے، زبان بند رکھنی ہے تم نے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ دل سے تم نے ذکر کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آنکھیں بند کر کے منہ بند کر کے یوں اللہ کا ذکر کر، تو غور کرنا اس پر۔ یہ باتیں حقیقت میں کرنے والی نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل والی باتیں، اس کو کرو آپ۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا وما جلاؤہا، حضور
لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی چیز سے وہ زنگ صاف کرتے ہیں، میل کاٹ دور کرتے ہیں۔ حضور دلوں کو زنگ لگتا ہے تو یہ کیسے صاف ہوگا؟ سرکار نے فرمایا دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ یہ طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بس صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت کا ترجمہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس رنگ کو حاصل کرنے کا طریقہ مخدوم پاک کو بتایا آ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہ تمہیں ذکر کرنا ہے مگر زبان کو حرکت نہیں دینا، زبان بند ہو، دل سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس میں ذات، اب یہ بہت مشکل بات ہے لیکن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں صفاتی؟ 99 نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ بولو نا زور سے۔ میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، اب تقریر کرنے کا وقت ہے۔ مولوی اگر دوست زمانے کے لیے تقریر کرے گا تو عوام کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ہم نظریات پر، اصولیات پر بات کرنے کے عادی ہیں، آپ کو سمجھائیں۔ تو غور کرو اس چیز پر کہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور مخدوم پاک کو فرمایا گیا کہ زبان بند رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور آگے کیا کہا کہ اس میں ذات کے معانی کو اجمالاً اپنے دل پر نقش کر۔ یہ وہ بات ہے جو سمجھ سے پرے ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ اللہ کے 99 صفاتی نام، مگر اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ کیسے؟ جس طریقے سے ایک شخص ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ماسٹر ہیں، عالم ہے، قاری ہیں، حافظ ہیں، تو یہ ساری چیزیں صفت ہیں۔ عالم ہونا اس کی صفت ہے، قاری ہونا اس کی صفت ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر ہونا اس کی صفت ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ اس کی ذات کے لیے عرفان، ابو بکر، یہ نام ہے۔ تو اللہ کی ذات کا جو نام ہے وہ اللہ ہے۔ اس کا علیم ہونا، خبیر ہونا، اس کا لطیف ہونا، اس کا ذو الجلال والاکرام ہونا، اس کا بدیع ہونا، یہ ساری اس کی صفاتی نام ہے۔ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو ہر صفت کا ورد کرنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ جو بات آگے کی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ تمام صفاتی نام اللہ کی کسی نہ کسی شان پر دلالت کرتے ہیں۔ علیم اللہ کی صفت علم کو بتاتا ہے، بصیر اللہ کے دیکھنے والی شان کو ظاہر کرتا ہے، سمیع اللہ کے سننے کی شان کو ظاہر کرتا ہے، کلیم اللہ کے کلام کرنے کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں۔ مخدوم پاک کو فرمایا گیا کہ اللہ کے جو معانی ہیں نا، لفظ اللہ کے جو معنی، اب وہ معنی میں ساری صفتیں آ گئی۔ اس نے آسمان کیسے بنایا؟ وہ بدیع ہیں۔ بدیع کا معنی ہے بغیر پہلے کسی مثال کے چیز بنانا، یعنی ایک ٹوپی دیکھ کر کسی نے دوسری بنائی، چمپل دیکھ کر کے کسی نے دوسری بنائی کہ اس جیسی، اس میں کچھ چینجنگ کر کے۔ اللہ بدیع ہیں، اس نے بغیر پہلے کی کسی مثال کے آسمان و زمین بنائے، یعنی کچھ پہلے تھا نہیں کہ اس کو دیکھ کے رب نے بنایا، بغیر کسی مثال سابق کے رب نے آسمان و زمین بنائے۔ اب اس پر میں گفتگو کروں گا تو ہارڈ ہو جائے گی، لیکن بس اتنی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ کا لفظ اس کی 99 صفتوں پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی ساری کاریگری، ساری قدرت، سارے جلووں کو لفظ اللہ شامل ہے۔ مخدوم پاک کو کہا گیا زبان ہلائے بغیر اللہ کا دل سے ذکر بھی کرنا ہے، اور اللہ کا جو معنی ہے، اس کا اللہ کے لفظ کا جو مطلب ہے،
اس کو دل میں بٹھاؤ، آنکھیں بند ہو، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچی، آنکھیں بند ہو، زبان بھی بند ہو، دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اور جیسے جیسے اللہ کا لفظ بول رہا ہو پوری کائنات پر دل کی توجہ کی، سارا کچھ رب کا بنایا ہوا ہے، کیسا لطف آئے گا۔ مخدوم پاک کو جب حضرت خضر نے یہ کہا تو آپ نے 2 سال تک رات دن اس وظیفے پر عمل کیا، جبکہ آپ حکومت سنبھال رہے تھے۔ عذر نہیں کیا آپ نے کہ مجھے اتنے زیادہ کام کرنے ہیں، سلطنت سنبھالنی ہے تو میں کیسے کر سکوں گا، نہ، بلکہ رات دن اس وظیفے پر عمل کرتے رہے۔ ساتھیو، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن ہے۔ رب فرماتا آگاہ ہو جاؤ، سنو دھیان سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ وہ کیسا ذکر ہے؟ ایسا کہ اللہ اللہ بھی کہیں، دھیان کہیں اور ہو۔ یعنی ایک بات میں بتاؤں، ابھی جو درود شریف میں نے پڑھایا، حضرت مولانا صاحب نے پڑھایا، اس میں ہم خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔ اگر ہم کسی کو خطاب کریں، جیسے مولانا اظہر الدین صاحب، ان کو ہم کہیں کہ مولانا اظہر الدین صاحب، وہ فوراً جلدی سے آ گئے، آ کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے تو کہاں بلایا، میرا تو دھیان ہی نہیں تھا آپ کی طرف۔ اگر 4 دن تک کوئی یہ کام کرے نا تو سامنے والے سارے مشہور کر دیں گے کہ اس کا ذہن کچھ خراب ہو گیا، توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا، یہ پاگل ہو گیا۔ کیوں؟ جس سے خطاب کر کے جس سے بات کی جاتی ہے نا، تو بات جس سے کی جاتی ہے، جب بات کی جاتی ہے اس وقت پورا اس کا تصور ذہن میں ہوتا ہے، پھر بعد میں بندہ بات کرتا ہے اس سے۔ یہ کیسا ہم درود پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو، اور اللہ کے رسول کا تصور بھی دل میں نہیں۔ مجھے جب سے، میں بہت گنہگار شخص ہوں، کوئی کمال نہیں ہمارے پاس، لیکن جب سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے آیا ہوں، میں درود پڑھاتے وقت اس لفظ کا میں نے اضافہ کر دیا، حضور دل کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا یا رسول اللہ، اس وقت ہماری توجہ پوری ہمارے آقا کی طرف ہو، اس سے لطف ملتا ہے۔ بجلی سے کنیکشن ٹوٹ جائے نا تو پاور آگے نہیں پہنچتا، تو یہ جو ہمیں تار جوڑنے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے، تو جب بول رہے ہو تب تو ان کا خیال ہو۔ بھائی دکان پہ ہم بیٹھے ہو تب اللہ رسول یاد نہیں آتے، کھیتی کرتے تب یاد نہیں آتے، کم از کم جب ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں زبان پر تب تو ان کی یاد آئے۔ یعنی یہ سب سے نچلا درجہ ہے، یہ کوئی بڑی مہانتا کی بات نہیں، یہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ جب ان کا نام لے رہے ہو تب تو ان کی یاد ہو۔ یہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر میں اب کیا کہوں، اب ہمیں خود سوچنا چاہیے، جب ان کا اللہ کا نام لے رہے ہو تب نہ ہو ذہن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لے رہے ہو، تب ہمارے ذہن تصور ان کی بات سے اور ان کی ذات سے خالی ہو، تو پھر ہم صرف باتوں نہیں ہی ہو گئی کہ ہم بات کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں۔ تو دوستو، حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ منہ بند، زبان بند، دل سے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے معانی جتنے ہیں ان معانی پر غور کرو۔ اب بتانے والے حضرت خضر اور غور کرنے والے مخدوم پاک، اور 2 سال تک اللہ کا ذکر کیا۔ غور کیجئے، میری تو سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ان کے دل پر کتنے انوار برسے ہوں گے۔ بندہ ایک مرتبہ جب سچے دل سے اللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرماتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 2 سال تک
ابھی حکومت چل رہی ہے اور یہ درجے طے ہو رہے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ذکر اویسی کی تاکید کرتے ہیں کہ اب تم نے میرا دیا ہوا ذکر کرنا ہے، ذکر اویسی۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے کہ اویسی ذکر کیا ہوتا ہے اور اس کے طریقے کیا ہیں۔ اویسیہ ذکر کی تاکید کی، اور مخدوم پاک کا اللہ کے رسول علیہ السلام سے سب سے قریبی سلسلہ جو ہے نا وہ یہی سلسلہ اویسیہ، جس میں صرف ایک یا دو واسطوں سے مخدوم پاک ڈائریکٹ حضور تک پہنچتے ہیں۔ یہ سلسلے اویسیہ اور ذکر اویسیہ ہے۔ جب حضرت اویس قرنی خواب میں بتا کر گئے تو آپ نے اویس قرنی کے بتائے ہوئے ذکر پر 7 سال تک مسلسل عمل کیا۔ یہ ہے بزرگان دین کی زندگی۔ بس زندگی بدلنے کے لیے کوئی لمبی گھنٹوں کی تقریریں سننا کوئی ضروری نہیں، بس یہ 2-4 باتیں تھام لو اور عمل شروع کر دو، بس اللہ کا ذکر۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر کیا، اور جب وہ سلطنت کے ساتھ ساتھ یوں ذکر میں مصروف رہے، اللہ اکبر، عالم یہ ہو گیا کہ حضرت مخدوم پاک کو رمضان کی 27ویں شب پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے 10 سال بعد، اور پھر آپ کو خواب میں آ کر بتایا کہ 2 سلطنتیں بیک وقت اب ساتھ میں رکھنا رب پسند نہیں کرتا، اب تمہیں دین کی سلطنت کے لیے دنیا کی سلطنت کو چھوڑنا ہے۔ اور پوری امت مصطفیٰ میں 2 ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دین کے لیے تخت و تاج کو چھوڑا، اور وہ اولیاء صدیقین میں سے ہیں۔ پہلے سلطان سید ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 ولی صدیقین میں سے ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور دین کے لیے چل پڑے۔ ہم ان کے نام لیوا سال بسال ان کا عرس مناتے، ان کی یاد مناتے، ان کو تاریخ السلطنت بھی کہتے، مگر کبھی تاریخ السلطنت کے لفظ پر بھی غور نہیں کیا کہ تاریخ السلطنت کا مطلب کیا۔ وہ دین کے لیے پوری سلطنت چھوڑ رہے ہیں، ہم نیند نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم مسجد نہیں آ رہے، کیسے فیض مل گیا؟ میں ابھی ایک تفصیلی گفتگو اور بہت اہم موضوع پر جامع مسجد میں کروں گا، اور اس میں گزشتہ مرتبہ تو چند لوگ آئے تھے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب آؤ۔ دیکھو ابھی رفیق بھائی کی دکان سے میں، مولانا مبارک صاحب، مولانا محسن صاحب، ہم لوگ پیدل چلتے ہوئے آدھا کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا میرے خیال سے، وہ گاڑی جہاں پارک تھی ہم آ رہے تھے، تو میں نے میرے ساتھیوں کو چلتے چلتے کہا کہ یہ چلنا بھی بہت اہم ہے، یہ عمامے، یہ جسم، یہ ٹوپیاں، یہ لباس بتاتا ہے کہ مسلمان جا رہا ہے، اس سے اسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم تو کھوکھلے ہیں، مگر کم از کم لباس تو ہم نے اسلامی پہن رکھا ہے، کسی کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کا بسیرا ہے یہاں۔ دین کے لیے چلنا یہ رب کو تو بہت زیادہ پسند ہی پسند ہے۔ زمین پر چلو گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو آپ کے پیروں کے تلے بچھا دیتے ہیں، اسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یوں چلا بھی کرو، وہ چلنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اور تم لبادے میں اسلام کے ہوگے تو تمہیں دیکھ کے تو کسی کو اسلام یاد آئے گا، اس نیت سے چلو۔ سارا دین بہت کیا لطف بھری باتیں ہیں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس ایسی ہی باتیں ہم کرتے رہیں، کوئی تقریر نہیں۔ اور بزرگان دین صوفیہ کی کتابیں میں نے پڑھی تو وہ ایسی ہی باتیں کر کے زندگیاں بدل دیتے تھے۔ تو دوستو اللہ کا ذکر کرو،
سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملفوظ آپ کا سناتا ہوں، پھر باقی گفتگو وہاں کریں گے۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں علماء کے لیے پیشہ اختیار کرنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی عالم اگر کوئی دھندا کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے یہ بڑی جہالت ہے۔ کیا انبیاء کرام کو نہیں دیکھا؟ وہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ خدا سے تھا، وہ بھی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے۔ تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صوفیہ کی طرح تعلیم نہیں دی کہ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، بلکہ مخدوم پاک خود ایک سلطنت سنبھال چکے تھے، اور آپ کے پیر علاء الحق گنج نبات وہ بھی اپنے دور کے بنگال کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ دونوں پیر اور مرشد دونوں ایک ہی تاکید کرتے تھے، کاروبار بھی کرو اور کاروبار پر دین کو غالب رکھو، تجارت بھی کرو اور تجارت پر دین کو غالب رکھو۔ تم تجارت چھوڑ دو گے تو دنیا میں لوگوں کو اسلامی تجارت کا پتہ کیسے چلے گا؟ سچائی کا، امانت داری کا اور دیانت داری کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم اپنے کاروبار اور تجارت کو بھی اسلامی تعلیم پہنچانے کا ذریعہ بنا لو تو یہ تمہاری تجارت بھی اسلامی تجارت ہو جائے گی۔ میرے کئی دوست ایسے ہیں الحمدللہ جو کاروبار تجارت میں لگے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں ہمارے ایک دوست تھے حافظ صاحب، ان کی دکان پہ کوئی کالا بھی اگر کچھ لینے کے لیے آئے اور پھر کوئی چیز اس کو پسند نہ آئے، وہ دے کے چلا جائے، تو وہ باضابطہ جب وہ چیز دوسری ایسی آتی اس سے بہتر تو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے جاتے، تو وہ پوچھتے ہیں باضابطہ کہ یہ ایسا اخلاق آپ کو کہاں سے سکھا ہے، کس نے سکھا ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم، تو وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ کاش کہ سارے مسلمان اس طرح کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو صرف ایسا نہیں کہ مولانا کرسی پر بیٹھ کر ہی دین سنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، پریکٹیکل جو دین سکھایا جائے گا نا تو وہ عمل اور مؤثر زیادہ ہوگا، ایفیکٹو زیادہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگان دین بول سے زیادہ کردار پر توجہ دیتے تھے۔ اس لیے دنیا میں رہنا ہے، مخدوم پاک سلطنت سنبھالتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، سلطنت سنبھالتے تھے، ذکر اویسی بھی کرتے تھے، ذکر خضریہ بھی کرتے تھے، اور اس طرح کے اذکار کرتے رہے یہاں تک کہ بلند مراتب تک پہنچ گئے۔ آج ہم ان کے سلسلے کے غلام ہیں، ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے کاروبار کرے، کہیں بھی کھیت میں تو سمجھتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب کسان ہے جو دانے ڈال رہا ہوتا ہے زمین میں، اس وقت اس کے سر پر کیا بوجھ ہوتا ہے 5, 10, 50 کلو وزن کے، جس کو لے کے اس کو چلنا فری ہے، بس دانے ڈالنا۔ کاش کہ جب وہ دانہ ڈال رہا ہو اللہ 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 اللہ، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ دکان پر مسلمان بیٹھا ہو، فالتو ٹائم ہو، قرآن مجید رکھ لیں ترجمے والا، اس کو پڑھیں، کتابیں پڑھیں، کون خوش نصیب اس سے بڑا ہوگا؟ 8 گھنٹے بھی اگر دکان پر بیٹھتا ہے تو کم از کم 4 گھنٹے اس کو فری ملتے ہوں گے، تو وہ اس وقت واک مین لگا کے گانے سن رہا ہے، باجے سن رہا ہے، ادھر ادھر کن کاموں میں لگے ہوئے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر مسلمان پکی نیت کر لینا تو ہر کاروبار پر وہ دین کا رنگ چڑھا سکتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے مخدوم پاک کا نام سنا، ان کی سیرت سنی نا، انشاءاللہ آپ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دل صاف پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو اپنے ذکر کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضرین کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔